اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام شہبات کا ازالہ میں سعید اسامہ شکری میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ایک بار ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان موجود ہے، جناب سعید عمر فاروق صاحب، مکتب اہل حدیث کے جدید علماء ہیں، اور اس آپ ریلیجیس انسٹیٹیوٹ کویت سے فارغ التحصیل ہے، اور خالد بن ولید مسجد محمد علیس میں امام خطیب کا یعنی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم شیخ صاحب سے جانیں گے کہ قرآن کے بارے میں، کیونکہ بنیادی اسلامی جو ہے ارکان اور اصول واضح جو کیا گیا ہے وہ قرآن میں کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم شیخ صاحب سے یہ سوال جانیں گے کہ شیخ صاحب، قرآن جو ہے قریب بنیادی اسلامی جو ہے اصول اور سب واضح کرتا ہے، تو ابھی ہمارے سامنے اگر کلام الہی ہے، قرآن ہے، کیا یہ تمام عالم امت کے لیے یہ کافی ہے؟ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم قرآن کریم کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں جو شبہات ہے، اعتراضات ہے، ان کا قرآن سنت کی روشنی میں حل پیش کریں اور قرآن کریم کے بارے میں معلومات فراہم کریں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور دستور، ضابطۂ حیات، نظام اور ہدایت، گائیڈ آف بک اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم عطا فرمایا ہے۔ تو یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں، قیامت تک آنے والوں کے لیے ہے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے۔ جو بھی چاہے گا متقین اس سے ہدایت حاصل کرتے رہیں گے۔ جی، جزاک اللہ شیخ، یہ آپ نے جو ہے بڑی اچھی رہنمائی فرمائی ہے۔ دوسرا یہ ایک سوال آتا ہے، قرآن کے سورہ فتح میں ہی کہا گیا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور یعنی کہ آگے ہی آیت میں کہا گیا کہ بھائی ان لوگوں میں شامل فرما، ہمیں دعا کی گئی ہے کہ جن کے اوپر انعامات کیا ہے۔ اور سورہ البقرہ کی جو ہے، سورہ البقرہ میں ہی فرمایا ہے کہ بھائی جن کے اوپر انعام کیا ہے، کیا آپ کو یاد نہیں ہے بنی اسرائیل کو آپ مخاطب کر کے اللہ کہہ رہے ہیں آپ میرا انعامات یاد نہیں ہے؟ تو آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو انعامات کا جو ذکر کیا گیا ہے صرف بنی اسرائیل کے اوپر کیا گیا ہے، یا یہ پوری امت کی یعنی کہ بات کی جا رہی ہے یہاں پہ؟ جی، آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ تو قرآن کریم میں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ جب دعا کریں تو اللہ سے دعا کریں ہدایت کی، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راہ پر چلا۔ اب سیدھے راہ پر جو ہے نا، کون تھے؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہاں پر بات جو ہے نا ختم ہوتی ہے۔ ایک مغضوب علیہم ہوئے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، ایک گروہ گمراہ ہوئے۔ ان دونوں کے بیچ میں، درمیان میں جو ہے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، وہ ہدایت یافتہ تھے اپنے زمانے میں۔ بعد میں انہوں نے دین موسوی میں تحریف کیا، تبدیل کیا، موسیٰ علیہ السلام کے دین کو چھوڑا، بلکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اذیتیں دی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش بھی کی، اور دیگر بہت سارے انبیاء جو ہے انہوں نے شہید کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ انعام جو ہے ان سے ہٹا کر ان پر اللہ نے لعنت بھیجی۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، قرآن میں یہ بھی ہے کہ بنو اسرائیل کے ان لوگوں پر اللہ نے لعنت کیا ہے۔ اب انعام یافتہ جو ہے گروہ، وہ کون ہے؟ جن کے بارے میں رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا۔ تو یہ جو ہے اس امت میں صدیقین ہے، شہداء ہے، صالحین جو جماعت ہے، وہ انعام یافتہ جماعت ہے، ان کا راستہ انعام یافتہ ہے، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور جو بھی اس سے دور ہو جائے گا، جو بھی اس کو ترک کرے گا، ان پر اللہ تعالیٰ کی غضب ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنتیں ہیں۔ جی شیخ صاحب، بہت شکریہ۔ دوسرا یہ ایک اہم ایک سوال یہ آتا ہے ان چیزوں سے کہ جو ابھی جو کتاب واحد کے قرآن میں بھی ذکر ہے
کہ یہ ایک ہی کتاب ہے، کیونکہ قرآن کے مطالعے سے تھوڑا سا یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کتاب چلتی ہوئی آ رہی ہے، یعنی کہ اب دین ابراہیمی بھی کہتے ہیں، دین ابراہیمی آ رہی ہے، تو اب جو کتاب ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کو یا عیسیٰ علیہ السلام کو جو کتابیں کہتے ہیں کہ جو ملی ہے وہ الگ کتابیں ہیں، یا پھر وہ وہی ایک ہی کتابیں جو چلتی ہوئی آ رہی ہے، یعنی کہ ان میں تھوڑا تضاد آ رہا ہے، تو یہ آپ سے کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں، قرآن کی روشنی میں آپ ذرا بتائیں۔ اصل میں بہت سارے انبیاء ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائے، جیسا کہ صحف ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبور عطا فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیل عطا فرمایا۔ تو کتابیں جو ہے الگ الگ ہیں۔ ایک بات جو ہے یاد رکھیں، وہ یہ ہے کہ تمام انبیاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمام انبیاء کی دین ایک ہے، یعنی توحید کے حوالے سے، عقیدہ کے اعتبار سے سب کا دین ایک ہے، سب کا ایک اللہ پر ایمان ہے، سب کا آخرت پر ایمان ہے، سب کا فرشتوں پر، کتابوں پر، عقیدے کے بارے میں تمام انبیاء کا دین ایک ہی ہے۔ اور رہی بات شریعتیں جو ہے مختلف زمانے کے حساب سے، سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے میں آپ دیکھیں ان کی شریعت الگ تھی، پھر ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا شریعت جو ہے نا ان کا دستور حیات، نظام زندگی مختلف تھا، پھر اسی طرح سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس میں کچھ جو ہے تبدیلیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کے، اس وقت کے حساب سے ان کے لیے آسانی کے لیے کچھ جو ہے دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت مقرر فرمایا۔ پھر سیدنا موسیٰ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے یہ جو ہے نا کامل ہے، مکمل ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو دین پسند فرمایا ہے قیامت تک آنے والوں کے لیے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، وہ دین کیا ہے؟ وہ اسلام ہے۔ تمام انبیاء کا دین اسلام ہی ہے، سیدنا موسیٰ کا دین، عیسیٰ کا دین علیہ السلام، نوح، ابراہیم علیہ، سب کا دین اسلام ہی تھا، سب کا عقیدہ توحید، سب کا عقیدہ ایک، لیکن شریعت میں کچھ تبدیلیاں جو ہے نا فرق تھے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اور جو ہے دوسرا ایک اسی کے ساتھ ایک اہم طور بھی آتا ہے کہ ہدایت کے اوپر ہے، یعنی کہ ہم بات تو ہدایت پہ چل رہے، تو ابھی ہم سورہ مریم کی آیت نمبر 58 پہ اگر ہم در مفہوم اگر دیکھیں کہ ہدایت دیا تمام انبیاء کو نام لے کے موسیٰ، اور جو ہے دوسرے انبیاء کے بھی نام لیا، 18 پیغمبروں کا نام لیا ہے، اور ساتھ میں آدم ذریت کا بھی نام لیا ہے۔ انبیاء کا قوم کے ساتھ ہدایت پانا، اور پھر ذریت آدم سے یعنی کہ کیا مراد ہے؟ جی اصل میں جو ہے نا جیسے کہ آپ نے ذکر کیا، جتنے انبیاء اور اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین حق توحید کی طرف اللہ نے ہدایت دی، یہ سب کے سب کیا ہے؟ یہ من ذریت آدم، یہاں پہ من آیا نا، آدم علیہ السلام کی ذریت میں سے اللہ نے سب کو ہدایت نہیں دی، اس میں آدم علیہ السلام کی ذریت میں بہت سارے گمراہ بھی ہوئے، ٹھیک ہے، اور ان میں سے جن پر اللہ نے انعام کیا، جن پر اللہ نے جو ہے نا ہدایت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ راہ ان کے لیے آسان بنائے، ان میں سے بعض پر اللہ نے اتنا انعام کیا، ان کو نبوت کا جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا، من ذریت آدم، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی بہت سو کو اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت عطا فرمایا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ان میں سے بعض کو اللہ نے نبی بنایا، بعض کو اللہ نے رسول بنایا، بعض کو اللہ نے رسولوں کا صحابہ بنایا، یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام اور اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت تھی۔ بالکل، یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں جو ذریت آدم ہے ان میں یعنی کہ ہم شامل ہے، یا جیسے کہ اگر کسی قوم کا ذکر نہیں ہے اس میں، یعنی کہ کسی انبیاء کا ذکر نہیں ہے، تو باقی اور ریسٹ آف دا ورلڈ، کوئی جس طرح بھی ہم دیکھیں چائنا، یورپ، یہ سارا جو ہے ان میں تو ایسا سچا انبیاء آیا ہو یا اس طرح تو قرآن میں ذکر نہیں ہے، لیکن اس آیت سے مراد یہ کہ وہاں پہ بھی ہدایت یافتہ لوگ ہیں، یعنی کہ جو دوسری دنیا میں جہاں پر نہیں پہنچے ہوں۔ منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وكلم الله موسى تكليما، ان میں سے بعض کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ تو ہمارا ایمان عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے بہت سارے انبیاء مبعوث فرمائے ہیں، بعض کا اللہ نے تذکرہ قرآن میں فرمایا، بعض کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں تذکرہ فرمایا ہے۔
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اور انبیاء نہیں آئے ہیں، مختلف اقوام میں مختلف جگہوں پر انبیاء اللہ نے مبعوث فرمائے ہیں، اور انہوں نے کما حق کہو اللہ تعالیٰ کی دعوت کو، توحید کو پہنچایا ہے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور ذریت آدم میں سے سب جتنے انسان ہیں سب آدم علیہ السلام کی ذریت ہے، لیکن ان میں سے سب ہدایت یافتہ نہیں ہے، ان میں سے بعض ہدایت یافتہ۔ ابھی یہ جیسے آپ نے کہا کہ اس میں سے ایک نقطہ یہ بھی سامنے آتا ہے، مثال کے طور پر آپ کے سامنے قرآن کریم ہے، کوئی ایک ایسا شخص ہے اس دنیا میں جو کہ قرآن کے اوپر عمل پیرا ہے، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ قرآن پر عمل پیرا ہے، یعنی کہ جیسے کہ کمیونزم ہے، سوشلزم ہے، اور اس طرح کے جو نظریات ہیں ان میں جو ہے ڈائریکٹلی تو وہ قرآن کے اوپر منحصر نہیں ہے، یا کہ وہ قرآن کو نہیں پڑھتے یا ان کے نہیں ہے، لیکن جو انڈائریکٹلی بالواسطہ وہ ان کی جو چیزیں ہیں وہ قرآن سے ملتی جلتی ہے۔ تو ایسے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایسے شخصیات یا ایسے اقوام یا کوئی لوگ ہوں جو کہ جن کو معلوم نہیں ہو کہ قرآن میں لکھا ہے یا نہیں لکھا، لیکن وہ جو اعمال ہے وہ ہو بہو قرآن کی تعلیمات کے مطابق کر رہے ہوں، تو کیا وہ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کامیاب ہے، یا پھر وہ جس طرح ابھی ذریت آدم کا کیا ان میں وہ شامل ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ تفصیل میں آپ بتائیں؟ اسلامی عقیدے کے روح سے، قرآن و سنت کی روشنی میں، کہ کوئی بھی شخص جنت میں نہیں جا سکتا، یا ہم اس کو ہدایت یافتہ اس وقت تک نہیں کہہ سکتے کہ جب تک وہ اپنے زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار نہ کرے۔ ٹھیک ہے، اس کے معنی مفہوم کو سمجھیں، اس کے شروط و تقاضے ہیں، اس کو پورا کریں، اس پر عمل کریں کہ اسلام کے آنے کے بعد اسلام سے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کمیونزم ہے، سوشلزم ہے، یا دین عیسیٰ ہے، دین موسیٰ ہے، دین ابراہیم ہے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ دین اسلام سے بہتر ہے، افضل ہے، تو وہ شخص جو ہے نا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو اسلام ہی دین ہے، اس کو قبول کرنا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ فرماتا ہے کہ جو بھی دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین، کوئی اور نظام تلاش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے قبول نہیں فرمائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ جو ہے نا مختصر جو ہے قرآن کریم میں، اس پہ بہت ساری دلائل ہے، آیتیں ہیں، یہ مختصر دلیل ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے۔ جی شاہ صاحب، آپ نے جو ایک ثواب کا جو ذکر کیا ہے، یعنی کہ ویسے جاننا چاہ رہا ہوں کہ ثواب جو ہے کس نوعیت کا ہے، یعنی کہ ثواب سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ اجر آپ نے کہا، ثواب کہا، تو اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ کچھ یعنی کہ ابہام ہے اس میں، کلیئرٹی نہیں ہو رہی، یعنی کہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے کہ ثواب اصل میں ہے کیا چیز، کس چیز کا نام ثواب ہے؟ ثواب دیکھیں، ثواب کا معنی اجر، ثواب، یہ جو ہے نا ہم معنی الفاظ ہیں، یعنی کوئی بھی انسان اچھا کام کرتا ہے تو اس کو اس کا اچھا بدلہ ملتا ہے، بالکل، ٹھیک رواج ہے، ملتا ہے۔ چاہے وہ نقد مال کی صورت میں ہو، چاہے وہ تعریف کی صورت میں ہو، چاہے وہ جنس کی صورت میں ہو، اچھائی کا بدلہ اچھا ملتا ہے، برائی کا بدلہ برا ملتا ہے۔ تو اس کو شریعت میں سزا اور جزا کے، اچھائی کریں گے، اللہ کے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی تابعداری کریں گے، اس کی پاسداری کریں گے، ان کے لیے اجر ملے گا۔ اجر کو ہمارے اردو زبان میں ہم ثواب کہتے ہیں، اجر اور ثواب ملے گا۔ بہت شکریہ شیخ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، اور ناظرین سے درخواست کرتے ہیں کہ کوئی بھی آپ شبہات ہو آپ پوچھ سکتے ہیں بذریعہ کمنٹ کے، اور آج کے لیے پروگرام جو ہے اختتام پذیر ہوتا ہے۔ میں قرآن حدیث سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ آپ بھی جو ہے نا ناظرین، آپ بھی سوال پوچھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے جو ہے پروگرام میں ملاقات کریں گے۔ جزاکم اللہ۔